حذیفہ رحمان صاحب، آپ لوگوں نے 9 سیٹیں تو فی الحال بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے جیتنی ہیں، لیکن سر آپ کے اتحادی کہہ رہے ہیں کہ اینا بھی نہ کرو نا، کہ مطلب وہ جسے کہتے ہیں کہ چائے میں چینی ڈالنی تھی، آپ نے تو لگتا ہے چینی کے اندر چائے ڈال دی ہے۔ جی خان صاحب، مہربانی، بہت شکریہ۔ میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے حسن مرزا صاحب جیسے سیزنڈ اور انتہائی میچور پولیٹیشین جب دوسری سائڈ پر بیٹھے بات کر رہے ہوں تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ سخت بات کی جائے یا سخت جواب دیا جائے، لیکن چونکہ آج موضوع ایسا ہے تو لامحالہ مجھے ایک ڈیفنس پیش کرنا ہے اپنی جماعت کے لیے، لاجک پہ مبنی۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ مرزا صاحب نے بہت ساری باتیں کی۔ حسن مرزا صاحب کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کے پاس کوئی بھی ٹکٹ نہ ہو تب بھی یہ MP بنتے ہیں۔ میرے خیال سے گیلانی صاحبان یا راجہ صاحب، پرویز اشرف صاحب کا تو ذکر ہوتا ہے، ادروائز اچھے یا برے حالات میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر، میں اکثر کہتا ہوں کہ جب -20,000 سے بھی گنتی شروع ہوتی تھی تو یہ لوگ جیتے ہیں۔ تو یہ ہمیں بتائیں کہ کیا پنجاب سے پیپلز پارٹی ہم نے ختم کی ہے؟ 128 یا 126 MPs تھے 2008 کی اسمبلی میں، لیکن گیلانی صاحب کی پالیسی یا زرداری صاحب کی جو بھی ہوا تو 2013 میں 8 یا 10 MPs رہ گئے تھے۔ تو مجھے بتائیں کہ GB کے اندر بھی کوئی عوام نے آپ کو کوئی لینڈ سلائڈ وکٹری نہیں دی، کیونکہ آپ کے پاس بتانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ آپ ایون کہ سندھ کا موازنہ کبھی پنجاب سے نہیں کرتے، دیکھیں یہاں پر ہم ایک دوسرے کو ڈی ویلیو نہیں کر رہے، لیکن ایک بات، کچھ باتیں جو ہے وہ بلاول صاحب خود پارٹی کے اندرونی میٹنگز میں ایڈمٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں سندھ حکومت کو کہ آپ لوگ ڈیلیور کریں۔ مسلسل جو ہے پچھلے 20 سال سے ہم یہاں اقتدار میں ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ PMLN کا ووٹ بینک کم ضرور ہوا ہے مشکل فیصلے لینے کی وجہ سے، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم نے ہیوی کاسٹ پے کی ہے پاکستان کی معیشت کو بچانے کی، لیکن بھائی آپ کا ہمارا تو مقابلہ ہی نہیں ہے۔ یعنی ایک دور میں آپ کا ہمارا مقابلہ تھا، لیکن لاسٹ جتنے بھی الیکشنز ہوئے آپ کا امیدوار لاہور میں 5,000 پر ہوتے ہیں، ہم 1 لاکھ پر ہوتے ہیں۔ آپ کے اپنے چیئرمین صاحب نے 15,000 ووٹ لیے ہیں، نون لیگ کے 80-85 یا 1 لاکھ ووٹ ہے۔ یعنی ہمارا اور PTI کا کبھی بھی یہ اعتراض نہیں رہا۔ PTI یہ کہتی ہے کہ 1,20,000 نون کے تھے، ہمارے 1,70,000 تھے، انہوں نے ووٹ سویپ کر دیے۔ یعنی جو بندہ، یعنی ایک عام آدمی کو ٹکٹ دے دیا، میاں نواز شریف صاحب نے اس کی سپورٹ کر دی، اس کو بھی ماڈل ٹاؤن والی سیٹ سے، اون چودھری کی میں بات کر رہا ہوں، یہ کہتے ہیں 80,000 ووٹ پڑے، 1,80,000 نہیں پڑے۔ یعنی یہ نون لیگ کا ووٹ بینک ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ اگر میرپور ڈویژن کے اندر ٹرن آؤٹ ہمیشہ 60-70% رہا ہے، اس دفعہ ذرا کم ہوا ہے، تو بیسیکلی تو PMLN کا ووٹ بینک کچھ کم ہو گیا۔ ادروائز کبھی بھی پیپلز پارٹی ماں سوائے پاور میں ہو، 2008 سے 13 میں پاور میں تھے تو انہوں نے وہاں پر اپنی حکومت قائم کی حذیفہ تھی، صاحب، ورنہ GB میں بھی کوئی انہیں حذیفہ ریسپانس نہیں صاحب، ملا۔ حذیفہ GB میں ہاں صاحب، یہ ضرور ہوا حذیفہ کہ صاحب، بلاول صاحب کی سخت تقاریر کی وجہ سے، آخری بات، جی بلاول صاحب کی سخت تقاریر اور ان کے روٹنے کی وجہ سے ہم نے وہ 4 آزاد اراکین کو کہا کہ بھی جہاں آپ کا دل چاہتا جا کے شامل ہو جائیں، ہمارے ساتھ شامل نہ ہوئے کہ بلاول صاحب ناراض ہو جائیں گے، ورنہ ہمیں تو GB میں بھی حکومت مل رہی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا، تو آپ یہ کہیں کہ GB میں ہماری سیٹیں جو ہے وہ 23 میں سے 22 ہماری سیٹیں ہیں، اور جو ہے نون کے پاس کوئی ایک سیٹ بھی اچھا، نہیں ہے، ویسے وہاں بھی بڑا نیرو مارجن رہا۔ یہ جو 4، پنجاب میں یہ آخری سر، بات، آخری بات، یہ جو آخری بات، نہیں نہیں، یہ آخری ایک بات، منٹ، نہیں نہیں، آپ کر لیجئے گا، میں آپ کو روک نہیں رہا۔ یہ جو 4 بندے آپ نے کہے، یہ کن کے بارے میں آپ نے کہا GB کے اندر، کہ وہ آپ نے کہا جہاں جانا یہ جو استحکام پاکستان پارٹی میں 4 لوگ گئے ہیں، جی جی، یہ ہماری پارلیمانی پارٹی سے ہمارے جو وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ ہیں حفیظ الرحمان صاحب سے رابطے میں تھے، آنا چاہتے تھے، اچھا لیکن وزیر اعظم صاحب نے چونکہ اعلان کر دیا تھا اور بلاول صاحب کو مبارکباد دے دی، پارلیمانی پارٹی کو ہم نے ناراض کیا کہ بلاول صاحب ناراض نہ ہو جائے، اور اچھا، وہ 4 بندے استحکام پارٹی میں گئے۔ اس کے بعد بھی استحکام پارٹی فیڈرل میں ہماری اتحادی ہے بھائی، ہاں ان کے ساتھ کمفرٹ لیول ہمارا زیادہ ہے، لیکن ہاں، ہم نے کہا نہیں، پیپلز پارٹی اپنی حکومت بنا لے، تو پیپلز پارٹی کے پاس وہاں بھی کوئی ایسی سیٹس وہ نہیں آئی۔ ویسے وہ یہ 4، 2-4-5 کا فرق وہ ہے۔ حذیفہ صاحب وہ 4 اپنی مرضی سے گئے، آپ کی مرضی سے گئے، یا کسی تیسرے فریق کی مرضی سے گئے؟ نہیں، وہ 4 دراصل میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یا تو نون لیگ میں آنا تھا کیونکہ فیڈرل میں ہماری حکومت تھی، فنڈز کے ایشوز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اقتدار والی پارٹی کی طرف جائے۔ دوسری آپشن پیپلز پارٹی تھی، اگر وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوتے تو ظاہر ہے انہیں وزارتیں نہ ملتی، تو تیسرا آپشن ان کے پاس رہا کوئی نہیں تھا، تو استحکام پاکستان پارٹی کی چاندی ہو گئی اور اس میں شامل ہو گئے، انہیں وزارتیں بھی مل گئیں۔ اس ٹھیک، سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ کسی کے اشاروں پر گئے، موروثی حالات تھے۔ اگر 3-4-5 پارٹیز ہوتی اور الائنس بن رہا ہوتا، ان کے رینج میں سے لوگ بکھر جاتے، ان میں چلے جاتے، نہیں، لیکن حذیفہ لیکن صاحب، ہم نے GB کے یہ اندر پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ ایسے افراد ایک ایسی جماعت میں چلے گئے جو جماعت اسمبلی میں تھی نہیں، اور کہ نہیں ایسی جانا پھر نہیں، بھی یہ ایسے ہی اس ہے۔ لیے یہ سر اس لیے پہلی دفعہ ہوا جس کا حسن مرتضی صاحب نے بھی اظہار کیا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو جیسی شہید جیسی قد کاٹ والی لیڈر نے بھی معذرت کی کہ میں نے 85 کا الیکشن کا بائیکاٹ کیا۔ اگر تحریک انصاف جس شکل میں موجود تھی
اگر یہ الیکشن کا بائیکاٹ نہ کرتی، یہ صورتحال ان کی نہ ہوتی، یہ الیکٹورل پروسیس کا حصہ ہوتے، تو این ممکن ہے نہیں، لیکن اس میں پرابلم ہے نا کے ساتھ شامل ہو جاتے۔ حذیفہ صاحب، اس میں پرابلم ہے کہ پہلے آپ کے اوپر دھاندلی کے الزامات ایک جماعت لگاتی تھی، جن کی خاتون اس وقت پینل کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، مشال یوسف زئی صاحبہ، لیکن اب یہ دو ہو گئی ہیں۔ اب آپ کے اتحادی بھی آپ کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ بھائی جان یہ فراڈ کرتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی جان، ان کے لیڈر نے آپ کے بارے میں کہا کہ ڈاکہ مارتے ہیں۔ بسط احترام، تو میں یہ آپ کے اپنے اتحادی آپ کے خلاف، آپ کی اپوزیشن آپ کے خلاف، میرا خیال میں پھر رہ کون گیا ہے جو آپ کے اوپر الزام نہ لگاتا ہو؟ ہاں سر، میں گزارش کرتا ہوں، دیکھیں اپوزیشن کا تو کام ہوتا ہے کہ آپ بالکل الزام بھی لگائیں، انہوں نے ظاہر سیاست بھی مزاحمت ہی کرنی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، مشال میری بہن ہے، یہ لگائیں گی، ہمیں بڑا اچھا لگے گا۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اتنے ہی برے ہیں تو ہمارے ووٹ سے تو آپ کے والد صاحب صدر پاکستان بنے ہیں، ہمارے ووٹ سے آپ کا چیئرمین سینٹ نہیں، پہلے وہ سینیٹر بنے نیشنل اسمبلی میں ہمارے ووٹوں سے، جس کو آپ 47 کا تانا دے رہے ہیں کھڑے ہو کر، پھر انہی ہمارے سینیٹرز کے ووٹ سے وہ چیئرمین سینٹ بنے۔ بلوچستان میں بھی آج آپ کی حکومت ہمارے ووٹوں سے قائم ہے، آپ کے ووٹوں کی وجہ سے ہماری وزارت عظمیٰ قائم ہے۔ ہم تو آپ کو ایسی بات نہیں کہتے۔ اگر ہم اتنے برے ہو گئے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو اخلاقیات کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہوتے ہوئے ان سارے عہدوں سے کوئٹ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے سر منہ پہ کر لیں گے جو ہمیں کرنا ہوگا، مشال یوسف زئی صاحبہ، اس کے بعد آپ ہمیں کہیں۔ تو یہ ویسے آخری بات، آخری لفظ، جب آپ اتحاد میں ہوتے ہیں، بلاول صاحب ایک بہت بڑے سیاستدان ہیں، ایک بڑے لیڈر ہیں، ایک بڑی جماعت کے سربراہ ہیں، ان کو زیب نہیں دیتا کہ ایک حکومت کے حصول کی خاطر وہ ایسی گفتگو کر دیں گے، کل وہ اور ہم آمنے سامنے جب بیٹھے تو جو ایک دوسرے کے لیے بلو دا بیلٹ بات کرے گا اس کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ آپ نے چونکہ ماضی کی آپ نے بات کی، میں آپ کو مشال صاحبہ کے پاس جانے سے پہلے نہ کچھ سنانا چاہوں گا کہ آج حالات ناظرین کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں بلاول بھٹو صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی میں گفتگو سنا رہا تھا، ایک زمانے میں 2020 کی بات ہے، مریم نواز صاحبہ بلاول صاحب کے بارے میں کیا کہا کرتی تھی آج سے 6 سال پہلے، ذرا سنیے گا ذرا۔ ہم انتخابی میدان میں جب اتریں گے تو ہم ایک دوسرے کے حریف بھی ہوں گے، لیکن ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے، ہم ایک دوسرے کی تضحیق نہیں کریں گے۔ کیوں بلاول؟ آپ کی والدہ نے آپ کو یہی سکھایا۔ آپ کی والدہ شہید ہونے سے پہلے میرے والد کے اتنے قریب آ گئی تھی، بہن بھائی کا ایسا رشتہ بن گیا تھا جو آج میں اور بلاول نبھا رہے ہیں۔ اور بلاول، آؤ مل کے آج یہ وعدہ کریں کہ ہم مخالفت میں کبھی اتنے آگے نہیں جائیں گے جو روایات آج عمران خان اور اس کی جماعت نے ڈال دی ہیں، اس کے جو 200 ترجمانوں کی فوج نے ٹی وی پہ ڈال دی ہیں۔ آپ وعدہ کرو کہ ہم انتخابی میدان میں لڑیں گے لیکن آپس میں نہیں لڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہ آپس میں لڑ رہے ہیں آج۔ اور اسی طرح بلاول بھٹو صاحب، جب مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کیا گیا تھا تو بلاول صاحب نے ان کے حق میں کیسی آواز بلند کی تھی، اب ذرا وہ بھی سنیے گا۔ مریم نواز شریف صاحبہ کو گرفتار کیا گیا، ایک اپوزیشن لیڈر کو، ایک خواتین کو اس حکومت نے اریسٹ کیا ہے۔ نیا پاکستان میں ہم پہلی دفعہ یہ دیکھ رہے ہیں، اس الفاظ کو نکالا جائے، ایوان کی کارروائی سے نکالا جائے اس کو۔ تاریخ یاد رکھے گا، آج آپ نے مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کیا ہے۔ اس بات میں میں خاموشی، نعرے بازی بالکل برداشت نہیں کی جائے گی، کوئی نعرے بازی یہاں پہ نہ لگائے۔ یہ ناظرین، یہ پیار اور محبت تھا آج سے تقریباً 6-7 سال پہلے، اور ایک دوسرے کو کس طرح ڈیفینڈ کیا جاتا ہے۔ مشال صاحبہ، آپ یہ ساری صورتحال دیکھ رہی ہیں، پاکستان تحریک انصاف، آپ لوگوں نے انتخابی دنگل جو ہے وہ اس کا بائیکاٹ کر دیا، بہتر نہ ہوتا کہ آپ بیچ میں شامل ہو جاتے تو ہو سکتا ہے آپ کی اور پیپلز پارٹی کی کوئی سیٹنگ آپس میں بن جاتی؟ بہت شکریہ منصور صاحب۔ دیکھیں، پہلے تو مجھے ان ساری باتوں کو سن کے صرف ہنسی آتی ہے، کیونکہ ایک سرکس لگا ہوا ہے اور ان کا یہ معمول ہے کہ یہ جب عوام میں جاتے ہیں تو ایک دوسرے کا پیٹ پاڑ کر سڑکوں پہ گھسیٹنے کی باتیں کرتے ہیں، اور پھر جب ایوانوں میں آتے ہیں تو ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں اور حکومتیں بناتے ہیں۔ حذیفہ رحمان صاحب نے ایک بات کی کہ جی میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ، اگر آپ لوگوں میں سے غیرت ہے تو آپ لوگ چھوڑ دیں صدر پاکستان کی سیٹ اور چیئرمین سینٹ کی سیٹ۔ تو حذیفہ رحمان صاحب کو شاید یہ نہیں پتا کہ اگر وہ چھوڑیں گے تو آگے سے وزیر اعظم کی سیٹ بھی جائے گی، وہ کرسی بھی سرکے گی، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ خود تو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے نہیں ہوئے ہیں، ان کو جوڑا گیا ہے، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی چیزیں آج کل یہ بیانات ہے،
میرے خیال سے یہ سرکس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. ان کو بالکل بھی سیریس نہیں لیا جانا چاہیے اور نہ ہی قوم کا وقت ان پہ ضائع کرنا چاہیے, کیونکہ جب الیکشن ہو جائیں گے تو یہ پھر ایک دوسرے کو گلے لگائیں گے. یہ بھول جائیں گے کشمیر کی لوگوں کو گولیاں ماری گئی ہے, یہ بھول جائیں گے کہ کتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں, یہ بھول جائیں گے کہ کشمیر کے لوگ اس الیکشن میں جانا ہی نہیں چاہتے تھے. آپ نے ہم سے پوچھا کہ ہم نے کیوں بائیکاٹ کیا. میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں پارٹی نے بہترین فیصلہ کیا, کیونکہ میرا پوائنٹ آف ویو سٹارٹ میں یہ تھا کہ ہم ایک سیاسی پارٹی ہے, ہمیں سیاسی دنگل میں شریک ہونا چاہیے تھا, لیکن چونکہ کشمیر کی عوام یہ الیکشن نہیں چاہتی تھی, ہم عوام کی نمائندہ جماعت ہے, تو ہم نے کشمیر کے عوام کی منشا کے مطابق اس الیکشن کو بائیکاٹ کیا. اگر بلاول زرداری صاحب کشمیر کے عوام کے پلس کے مطابق فیصلے لیتے, جس طرح کشمیر کے عوام یہ الیکشن نہیں چاہتی تھی, تو ان کو بھی اس الیکشن میں جانا نہیں چاہیے تھا. حسن مرتضیٰ صاحب نے ایک بات کی کہ پہلے ہم نے ایک الیکشن کو بائیکاٹ کیا تھا جس پہ بی بی صاحبہ نے پورے پاکستان سے معافی مانگی تھی. تو دیکھیں اس ٹائم عوام یہ نہیں چاہتی تھی کہ آپ الیکشن نہ کریں, عوام چاہتی تھی کہ آپ الیکشن کریں, آپ نے بائیکاٹ کیا تھا. لیکن اس وقت سچویشن ڈیفرنٹ ہے, کشمیر کی عوام ہی نہیں چاہتی کہ یہ الیکشن ہو. کشمیر کے آپ نے ٹرن آؤٹ دیکھا کہ کیسے عوام نکلی, عوام بالکل بھی نہیں نکلی. عوام نے آپ کو جواب دیا کہ جی ہم نہیں انٹرسٹڈ, پہلے ہمارے جو مطالبات ہیں اس کو پورے کیے جائے. لیکن چونکہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کی مجبوری 28ویں ترمیم ہے یا کیا ہے, کیونکہ جس افراتفری میں یہ الیکشن ہو رہے ہیں اور جس طرح یہ باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کو, کبھی جی بی کی بات کرتے ہیں, کبھی کشمیر کی بات کرتے ہیں, تو میں یہ آن ایئر کہنا چاہتی ہوں سر کہ ان کی نا پری الیکشن سیٹلمنٹ ہو چکی ہے. پری الیکشن سیٹلمنٹ کے مطابق ہی ایک پارٹی کو جی بی کی الیکشن ملی ہے, دوسری کو کشمیر کی الیکشن مل جائے گی. میرا ایک سوال, آپ نے ان دونوں کے بیانات دیکھیں, یہ اتنی مخالفت ہے, اتنی مخالفت, وہ کہہ رہے ہیں ڈاکہ ڈالا ہے, آپ کہہ رہی ہیں کہ آپس میں پہلے سے سیٹنگ ہوئی ہوئی ہے. دیکھیں میں ان کی آپس میں نہیں سیٹنگ ہوئی سر, ان کی کئی اور سیٹنگ ہوئی ہے 28ویں ترمیم کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی, ہم نے ماضی میں بھی ان کے بیانات سنے ہیں جس پہ شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ میں پیٹ پاڑ کر ان کو سڑکوں پہ گھسیٹوں گا. دوسری پارٹی کہتی تھی کہ ہم ان کو کھلے عام پھانسی دیں گے. آج رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ 3,000 ارب باہر چلا گیا ہے. تو کہاں ہے پاکستان کے ادارے؟ یہ کوئی ذاتی پیسہ تو نہیں ہے, پاکستان کے غریب عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہے, جو اس ٹائم اپنے لیے ایک 2 وقت کی روٹی برداشت نہیں کر پا رہے. ان کا اتنا پیسہ باہر چلا گیا ہے. پاکستان کے ادارے کہاں ہیں؟ کہیں پہ بھی نہیں ہے. لیکن مشال صاحبہ, میں ایک سوال, اگر آپ یہ تانا نون لیگ یا پیپلز پارٹی کو دے رہی ہیں, آپ کے لیڈر بھی تو ماضی میں پرویز الہی صاحب کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے رہے ہیں, اس کے بعد میں انہیں پنجاب اسمبلی کا اسپیکر بھی بنایا, پھر اپنی پارٹی کا صدر بھی بنایا, تو یو ٹرن تو آپ کے پارٹی کے لیڈر بھی لیتے رہے ہیں. دیکھیں بات ایسی نہیں ہے, ہم نے اس قسم کے الفاظ کبھی بھی استعمال نہیں کیے ہوں گے. سیاست میں اگر آپ سٹینڈ لے لیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اتحادی بھی ہو اور آپ ایک دوسرے کو اس قسم کی لینگویج یوز کریں اور عوام کو دھوکہ دینے کے لیے. اگر آج یہ اتحاد میں بیٹھے ہوئے تو یہ کس منہ پہ, یہ جس طرح کشمیر کے سرکس پہ انہوں نے ایک دوسرے پہ بیان بازی کی, تو ہم نے تو کبھی ایسی بیان بازی نہیں کی. آج بھی پرویز الہی صاحب پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, لیکن جب آپ عوام میں جاتے ہیں آپ کا چہرہ کوئی اور ہوتا ہے, جب آپ ایوانوں میں آتے ہیں آپ کا چہرہ کوئی اور ہوتا ہے. آپ کو مشال صاحبہ, تو جس طرح آپ نے سٹارٹ میں بات کی منصور علی خان صاحب کے ایجنسی, سوال تو لے لینا, میں سوال یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ اپنے مخالفین کے خلاف ایسی زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے. آج آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی موجود ہیں, آپ کے سی ایم جا کے ان سے ملتے ہیں, اس پہ کوئی شرمندگی ہوتی ہے کہ ماضی میں ان کو ڈیزل کہہ کے پکارا جاتا تھا؟ دیکھیے